پیغام رمضان محسوس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان کی اس سحری اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آغاز کرتا ہوں اس رب کائنات کے نام سے جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی باطن تو ہی ظاہر تو ہی حاضر تو ہی ناظر، نہ تو سوئے نہ تو اونگے نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، اور جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے تو نہ دے۔ تیرے دینے کے انداز ہے نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، اور چن لیا ہے تیرے کرم نے ہی بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیان، ارے میری طاقت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے مہر وہ ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ، مجھ کو نسبت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم و گما سے باہر ہے تو، اور میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے یہ رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، جو یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ جس طریقے سے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے اور جو محبتیں آپ ہمیں دے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر آپ ہمیں اپنے موضوع کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس موضوع پر بات کریں، یہ آپ کی پسندیدہ بہت بہترین طریقہ ہے، اور ہم آپ کے اس موضوع کے حوالے سے اپنے پروگرام کو اسی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فکر، اور وہ فکر ایسی کہ اولاد کی ماں کو کیسے فکر ہے، ماں کو اولاد کی کیسے فکر ہے، رشتہ داروں کی کیسے فکر ہے، ایمان کی کیسے فکر ہے، نمازوں کی کیسے فکر ہے، زکوٰۃ کی کیسے فکر ہو، ہم اپنے ان تمام پانچوں ارکان کے حوالے سے کیسے فکر کر رہے ہیں، کیا واقعی ہم ان فکروں کے ساتھ منسلک طریقے سے صحیح طریقے سے چل رہے ہیں نہیں، ہمیں اپنے وطن کی کیسے فکر ہے، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کیا ہمارے ملک کی فکر ہے یا نہیں، یا وہ اسمبلیوں کے اندر جب جا کر اپنی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کیا وہ عوام کی فکر کرتے ہیں نہیں، وہ عوام کے مسائل کے حوالے سے اس بات کی فکر کرتے ہیں نہیں کہ عوام کے مسائل کیسے حل ہو۔ ہر شخص ایک پریشان کیٹیگری کے اندر گھوم رہا ہے، اور روزانہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر آنے والا دن ہمیشہ گھبراہٹ اور پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے، تو ہم کیسے نہ اس فکر کی طرف جائیں کہ ہوگا کیا۔ اب جس طریقے سے آپ دیکھ رہے اس ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر جو چیزیں آ رہی ہے، ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ آنے والا وقت کیا نشاندہی کر رہا، تو ہم اپنی فکر کریں کہ کل ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، اور کل کی فکر اگر ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور جو ہمارا پینل ہے آج، وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، خاص طور پہ ہمارے علماء کرام جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسے علماء کرام جن کو آپ سننا چاہ رہے اور جن سے آپ سیکھنا چاہ رہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موٹیویشن اسپیکر بھی ہے جو نو ڈاؤٹ بڑے اچھے انداز کے اندر آپ کو سکھانے کی طرف لے کے جاتے۔ آج جو ہم نے اپنے پینل کے اندر جس ٹیم کو شامل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو عزت دے تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ نے عزت دی ہے آپ ان کی بھی عزت کریں۔ ہمارے ساتھ آج سیاسی
वाबस्तगी से मुंसलिक MPA साहब भी हमारे इस प्रोग्राम की आज जीनत है। हमारे पास इंटरनेशनल एनालिस्ट जो सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इंडिया के चैनल के साथ मुंसलिक है और हमारे पाकिस्तान की दिफा की बात करे। मैं सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन आपके सामने कराऊं और फिर इसके बाद इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। और आज जो हमारे साथ एक ऐसा सनाखा मौजूद है जो डफ के अंदर बहुत प्यारे कलाम पेश करते हैं, उनका भी मैं आपके सामने तारुफ कराऊंगा और फिर इसके बाद मज़ीद आगे की तरफ हम अपने प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है PS 94 कोरंगी कराची के MPA जो कि MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते नज़म मिर्ज़ा साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक है सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं रिटायर्ड मेजर शेख नदीम साहब जो कि इंटरनेशनल एनालिस्ट भी है और मेरे कई प्रोग्राम की जीनत बने और माशाल्लाह सच कहने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त जो है ना सिर्फ कराची के निजी चैनलों पे आप देख रहे बल्कि ये इंटरनेशनल इंडिया के चैनल के अंदर उस पैनलिस्ट से बातें करते, उन पैनलिस्ट को हमारे पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बताते हैं और हमारे पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करते वो नो डाउट ऐसी नुमाइंदगी होती है कि हमें फ़ख्र होता है। ये हमारे लिए एक एसेट्स की हैसियत रखते, ये हमारा सरमाया है और ये मेजर रिटायर्ड हुए हैं, तो इन्हें हमारे पाकिस्तान की कैसी फ़िक्र है और हमारी वतन की फ़ौज जो है और नो डाउट कि अल्लाह ताला ने उनको जो सलाहियतों से नवाजा वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में शुमार होती है। ख़ास तौर पे सऊदीया के साथ जो अभी मायदा हुआ है उस हवाले से इन लोगों की जो फ़ौज का मोरल बड़ा है वो नो डाउट इतना अच्छा है कि अगर वो अपने आप को एज ए फ़ौज के हवाले से भी इंट्रोड्यूस कराते तो उन्हें फ़ख्र होता है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे ये दोस्त जो है हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रिटायर्ड मेजर शेख नदीम साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपने बुलाया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हमारे वो शख्सियत जिसका आप हमेशा चैनल के ऊपर हमारे रोज़ाना के रोज़ाना आप उनके प्रोग्राम को भी देखते हैं और उनसे सीखते भी है और उनकी हमारी जो क्लिप्स है उसके अंदर उनकी जो गहराई की बातें हैं वो ऐसी है कि जो दिल में समा जाती है। और ख़ास तौर पे कुरान मजीद के हवाले से वो जिस तरीके से इसकी निशानदही करते और अपनी बात करते और मोटिवेशन स्पीकर भी है माशाल्लाह, और बड़े सीखने सिखाने वाले अंदाज से हम उनसे भी सीखते और आप भी उनसे मुस्तफ़ीज़ होते। जब वो स्क्रीन के ऊपर आते तो बड़ा अच्छा लगता है और हम उनसे कुछ गपशप भी करते और कुछ बातें भी करते और फिर कुछ और भी सीखते। हमारे साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद है, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। हमारे पाकिस्तान की शान, हमारे पाकिस्तान की जान, और मुख्तलिफ निजी चैनलों के ऊपर मुख्तलिफ आप महफिलों के अंदर देखते हैं यूँ तो सना ख्वा अपनी आवाज़ से और हमारे नबी की शान के अंदर जो अपनी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमद बारी ताला पेश करते वो नो डाउट कि वो हमारे लिए इज़्ज़त की निगाहों से देखे जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो चेहरों पर उनकी जो उनसे वाबस्तगी होती है, जो उनसे मोहब्बत होती है, जो उनसे प्यार होता है, वो प्यार आज भी हमारे दिलों में है। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है जो ड्रम के ऊपर बड़ा कमाल का बड़ा अच्छा ड्रम बजाते। आसिफ साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर, बहुत शुक्रिया। एक ऐसा ही सनाखा जो राशिद आज़म मुल्क पाकिस्तान का एक ऐसा सनाखा जो डफ के अंदर पहली दफ़ा उसने डफ के ऊपर पूरे पाकिस्तान में अपने आप को हाईलाइट किया और उनके प्रोग्राम के हवाले से लोग जो है उनके प्रोग्राम का इंतज़ार करते थे और जब उनको इनवाइट किया जाता था तो एक एक हफ्ता नहीं बल्कि महीने महीने दो महीने तक की उनके पास डेट नहीं होती थी। उन्हीं के शागिर्द हमारे पास अरशद लोधी साहब मौजूद है, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब इससे पहले कि नाते रसूल मकबूल हमद बारी ताला का आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो कलाम आप पेश करें, फिर मैं यास्मीन की तरफ जाऊंगा, वो भी आज फ़िक्र की बात करेगी और फिर इसके बाद हम अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का भी आगाज़ करते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सलीम भाई बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं आप। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन्वाइट किया। तू है बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान, झोली मेरी भर दे मौला, तू है बड़ा रहमान, तू है बड़ा
بہت پیارا کلام. اچھا یاسمین ماشاءاللہ جس طریقے سے یاسمین ہمارے ساتھ مسلسل یکم رمضان سے ہمارے ساتھ ساتھ اور ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ پہلی دفعہ اسکرین کے اوپر ہمارے ساتھ اس نے یاسمین نے جوائن کیا, لیکن ماشاءاللہ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ابھی اسٹارٹ کے کچھ پروگرام سے. تو اللہ کا بہت کرم ہے. اور آج جو ہے ہم نے فکریں کی ہیں اپنے ملک کے حوالے سے, تو کیا کہیں گی آپ فکر کے حوالے سے؟ بہت شکریہ سلیم بھائی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ کی نظر ہے کہ میں اتنا اچھا کام کر رہی ہوں. آپ سب کی دعائیں اور ساتھ چاہیے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم ہر چیز کی فکر کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں یہ مسئلے ہیں, ہمارے بچوں کے مسئلے ہیں, ہماری جاب کے مسئلے ہیں, ہمارے پرسنل اپنے مسئلے ہیں. کیا ہم اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم وہ فکر نہیں کر رہے. ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں, ہم اپنی فکر کر رہے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کی فکر کر رہے ہیں, خاندان کی, شاپنگ کی, ہر چیز کی فکر ہے, لیکن ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہے. اگر ہم اپنی آخرت کی فکر کر لیں تو ہمارے سارے مسئلے صحیح ہو جائیں. اگر ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں تو ہماری ساری پرابلم سالو ہو جائیں. اگر صرف ہم یہ فکر کر لینا, اور میں چاہوں گی کہ آج کے ہمارے اس پیغام رمضان کی سے آپ لوگ بھی یہ سوچیں کہ ہم اپنے آخرت کی فکر شروع کر دیں. ہمارے ساتھ بہت اچھے مہمان موجود ہیں, ہم ان سے بھی سلیم بھائی آج پوچھیں گے. نجم بھائی میں اس وقت آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے عزت دی, 94 ایک بہت بڑا کورنگی کا ایریا ہے. ہم یہ آج کل اس سیاست کے اس دائرے سے کیوں نکل نہیں پا رہے کہ ایک دوسرے کو اوپر نیچے عوام کے مسائل کب حل ہوں گے؟ نہ اسمبلیوں کے اندر بات ہو رہی ہے, نہ عوام کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے. اس پہ کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل؟ سلیم بھائی, یاسمین اور تمام پینلسٹ کو اور تمام آپ کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں سلیم بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے جو اپنا آج کا تھیم رکھا ہے فکر کا, تھوڑا سا اس پہ میں بات کر لوں, پھر آپ کا جو سوال ہے میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں فکر کو اگر ہم ایزی اس میں لینگویج میں ناظرین کی سمجھ آنے میں لے لیں تو ایک رسپانسبلٹی ہے. جو آدمی اپنے اندر رسپانسبلٹی فیل کرے گا اس کو فکر ہو جائے گی ساری چیزوں کی, چاہے وہ آپ کا پھر گھر ہو, آپ کا کاروباری زندگی ہو, آپ کا دین سے آپ کا تعلق ہو, اور آپ کے دوسرے سارے جو مسائل ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اب ہم جو دور اے آئی کا چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا چل رہا ہے, تو وہاں پر بھی بہت رسپانسبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر جگہ رسپانسبلٹی فکر کی ضرورت ہے. وہ جب تک آپ کی فکر نہیں ہوگی, جب تک آپ کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ بغیر سوچے سمجھے صحیح غلط کا فیصلہ کیے ہوئے شیئر کر دیتے ہیں. بالکل نجم مرزا صاحب بہت بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک رسپانسبلٹی اور فکر کی بات ہے. اور میں تو خیر وہ ایک بات ہے کہ اس میں کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے ہوئے بات کو آگے بڑھا دے. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے معاشرے میں عام ہے, تو آپ کو بہت ساری خبریں ملتی ہیں, وہ جھوٹی ہوتی ہیں, فیک ہوتی ہیں. 80% جو سوشل میڈیا ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, اور اس پہ لوگ جو ہے وہ ظاہر بات ہے اپنی رسپانسبلٹی اور فکر نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ جو اسمبلیوں میں مسائل ہیں, ساری چیزیں, سیاست کا جو آج کا طور ہے, چال چلن ہے, وہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اس پہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنی رسپانسبلٹی فیل نہیں کر رہے. میں اگر اپنی رسپانسبلٹی فیل نہیں کروں گا کہ میری جیسے کانسٹیٹوئنسی ہے, اس کی آبادی ہے 4,52,000 اور اس کے 2.5 لاکھ ووٹر ہیں. اچھا الیکشن سے پہلے جب میں امیدوار تھا تو میں ایم کیو ایم پاکستان کا امیدوار تھا, لیکن اب رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اب میں ایم کیو ایم پاکستان کا ایم پی اے نہیں ہوں, اب میں پورے علاقے کا بھی ایم پی ہوں, ان کا بھی ایم پی ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا, اور ان کا بھی ایم پی ہوں جو میرے مخالف تھے,
اور ان کا تو ہوئی جن کا مجھے MPA جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور پھر مجھے پارٹی نے میرے پہ اعتماد کیا. تو اسمبلی میں جب ہم جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہماری یہی فکر ہوتی ہے کہ ساری چیزوں کے ہمارے عوام کو کیا مسائل ہیں, ٹھیک ہے نا. ظاہر بات ہے زیادہ تر عوام کے جو مسائل ہیں یوٹیلیٹیز سے متعلق ہیں. بھائی ان کے گھر پانی نہیں آ رہا, ان کے گھر گیس نہیں آ رہی, ان کے گھر بجلی نہیں آ رہی, ان کے سیوریج کا سسٹم خراب ہے, ان کے گھر کے آگے اسٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی, ان کے گھر کے آگے کا روڈ خراب ہے, ان کے بچے جہاں اسکول سرکاری. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں, مثال کے طور پہ آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ سب چیزیں 4 گھنٹے کی ڈیبیٹ کے اندر یا 6 گھنٹے کی ڈیبیٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ صرف اس کے اوپر بات ہوتی ہے, باقی 2 گھنٹے تو آپ لوگ سارے لڑتے ہی ہوتے ہیں کہ اس کو وہ کرو, اس کو یہ کرو, اس کو وہ کرو, اسی کے اوپر. دیکھیں وہی نا کہ اگر ہم سولوشن پہ بات کریں گے نا, اگر آپ دیکھیں گے MQM پاکستان کے اکثر ہمارے لوگ جو ہے نا, ہم لوگ سولوشن بیس بات کرتے ہیں کیونکہ پرابلم تو ہمیں پتہ ہے, اس کی وجوہات بھی پتہ ہے اور وہ صحیح کیسے ہوں گی. ہم جب بھی حکومت وقت سے بات کرتے ہیں یا ان اداروں میں کے الیکٹرک میں چلے جاتے ہیں, سوئی سدرن گیس میں چلے جاتے ہیں, تو ہم سولوشن لے کے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کہ آپ جو ہے 3 دن سے یا 4 دن سے پانی نہیں آ رہا ادھر تو کیوں نہیں آ رہا, آپ کی رائے لیے. حکومتوں میں رہے نا, کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں رہے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ MQM پیپلز پارٹی 18 سال سے, تو آپ بھی کبھی کچھ کر کے. دیکھیں ہمارے اور پیپلز پارٹی میں تھوڑا سا فرق ہے سلیم بھائی. دیکھیں پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر 18 سال سے اس صوبے پہ ان کی حکمرانی ہے. اچھا ہم جو رہے ہیں یا تو ہم لوکل باڈیز کی گورنمنٹ میں رہے ہیں یا ہم وفاقی گورنمنٹ میں رہتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ زیادہ تر اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے پاس چلے گئے ہیں. آپ صحت کا ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں, آپ تعلیم اٹھا لیں, آپ لوکل باڈیز اٹھا لیں, تو صوبائی حکومت بہت پاورفل ہے اور وہ زیادہ عوام کو سرو کر سکتی ہے گڈ گورننس کے ذریعے. تو ہم جو رہے ہیں وہ ہم تو یار 3rd ٹیئر میں رہے ہیں کہ جس میں فاروق ستار صاحب پہلے میئر بنے 87 میں, پھر مصطفیٰ کمال صاحب 2005 میں بنے, پھر وسیم اختر صاحب کا ٹینیور آیا 2014-15 میں. تو وسیم اختر صاحب کو تو ٹینیور کے اندر تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا ہوا, ہم تو بالکل ایسی. جی اس پہ دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بھی ہمارا یہ تھا کہ جو نظام ہے جو ابھی بھی رائج ہے, جس کی وجہ سے عوام کے جو مسائل ہیں ان کے دروازے پہ حل نہیں ہو رہے, وہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہے کہ اس سسٹم جو ہے نا وہ بے جان ہے, جس کی وجہ سے MQM پاکستان نے جو 2023 میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آج آپ دیکھیں نا, آپ باہر نکل جائیں, آپ مختلف علاقوں سے سب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سڑک آپ 1 کلومیٹر تک جو ہے نا پراپر چل جائیں, آپ کو گڈھا آئے گا ہی آئے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کو اسٹریٹ لائٹ اندھیرا آئے گا ہی آئے گا. تو یہ سب تمام مسائل ہیں کہ جو یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. آپ سے ایک سوال لے کے پھر ندیم بھائی کی طرف پڑھتا ہوں, جو فنڈ آپ لوگوں کو مل رہا اس میں دقت آ رہی ہے یا نہیں, فنڈ مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ دیکھیں اس میں صوبائی اسمبلی ممبر ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. ہمارا فنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اسکیمز دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو, وہ اسکیم گورنمنٹ ہی اس کو امپلیمنٹ کرا کے ایگزیکیوٹ کراتی ہے. آپ کے وہ بلدیاتی والے ان کی طرف آ جاتا ہوں, ان کو فنڈ مل رہا ہے نہیں؟ دیکھیں ہم بلدیاتی الیکشن میں تو ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, بتا تو اس وجہ سے ہم نے حصہ نہیں لیا. تو اس پہ پیپلز پارٹی کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب آ گئے, اور جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں, پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ٹاؤن چیئرمین. تو MQM اس لوکل باڈی سے ابھی ہے نہیں اس میں, تو وہ لیکن اس میں کارکردگی آپ کے سامنے, میں سیاسی شو ہے نہیں, تھوڑا سا بات بھی آ جاتا ہے کہ ہم چاہ رہے آپ اپنی پارٹی کی صحیح نمائندگی بھی کر سکیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے وہ نیگیٹو پازیٹیو سب, علماء کرام سے بھی ہم فکر کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ سے بھی فکر, کیونکہ ہمیں اپنے کراچی کی بہت فکر ہے خاص طور پہ, کیونکہ وہ جس طریقے سے ماشاءاللہ اتنا ایسا علاقہ ہے اور ایسا شہر ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے, لیکن آج جو ہے وہ اس طرح کا ڈگر لہراتے ہوئے گھوم رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں ہے. سلیم بھائی اگر مجھے 4 منٹ ان انٹرپٹڈ دیں گے نا تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ میں عوام کا بھی مقدمہ پیش کر سکوں. اور بالکل 4 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں, پہلے ندیم بھائی کو لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ندیم بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی اور بڑے پروگرامز بھی کر رہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ انڈیا سے بھی وہ ندیم شیخ میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے. پہلے تو ہم اس کی بات کر لیتے پھر آپ کے پروگرام کی طرف بھی آتے. آپ کراچی کے ان سیاستدانوں سے کتنے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنا پارٹ پلے صحیح کر رہے ہیں یا آپس کی لڑائیاں, یا کیا اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ تھوڑا سا جو یہاں پہ حکمران پارٹی ہے اس کی ڈس اورینٹیشن ہے اور ان کا فوکس نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ 18 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت ہے اور ان کو سارے فنڈ بھی ملتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, تو وہ آل ان آل ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بیسیکلی ان کی یہ اورینٹیشن ہی نہیں ہے کہ یہ شہر پر کچھ کام کرنا ہے, کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی حکمران ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا تعلق کراچی کے باہر سے ہے
اور وہ یہاں پہ آ کے حکمرانی کر رہے گہرائی کی ہیں، بات۔ اور وہ ویکینڈز پر یا چھٹیوں پر یا شادی بیاہ پر وہ واپس اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، تو ان کا اپنے دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے علاقوں کو بھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی کی زیادہ تر جو اورینٹیشن رہی ہے وہ اس طرف رہی نہیں ہے، فوکس اس طرف رہا ہی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ. اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ یہاں سے نہیں ملتے تو اس وجہ سے ہم اتنی زیادہ سروس. تو انہوں نے اپنے علاقے میں کون سا کر لیا؟ آپ دیکھیں لاڑکانہ کا کیا حال ہے، کم از کم لاڑکانوں کو ہی بنا دیتے، جیسے سب کہتے ہیں کہ بھائی ایک لاڑکانوں کو ہی بنا دیتے. تو ایسی آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا بری حالت ہے. لیکن وہ لوگ تو کہتے ہیں ہم نے ہاسپٹل وغیرہ بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہے کہ آپ دیکھیں ہاسپٹل ضرور انہوں نے بنائے ہیں، کچھ چیزوں پر انہوں نے بہتر کام کیا ہے، لیکن یہ بیسیکلی پورا ایک پیکج ہوتا ہے کہ پورا آپ جس شہر کا حال دیکھ لیں. جیسے آپ نے کہا کہ 10 قدم چلنے کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی کھڈا آئے گا اور کہیں لائٹ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ برا حال ہے شہر کا، پورا شہر کچرے سے اٹا ہوا ہے. یہی آپ لاہور کو دیکھ لیں اور پنجاب کو دیکھ لیں، کراچی ان سے آگے تھا لیکن آج کراچی اس سے بہت پیچھے چلا گیا ہے، چاہے تعلیم ہو، چاہے صفائی ہو، چاہے کچرا ہو، چاہے یو نیم اینی تھنگ. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم نے جب بھی پاور میں آئی ہے تو انہوں نے کام کیا، انہوں نے ڈیلیور کیا. ان کے جو بھی تھے آپ کہہ لیں کہ میئر تھے، انہوں نے سب نے ڈیلیور کیا. اس سے پہلے جماعت اسلامی تھی، انہوں نے بھی ڈیلیور کیا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ کہ اب ان کو کیونکہ یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہی از ایم پی اے بٹ ہی از پاور لیس، بیکاز انہوں نے کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا اور الٹا فری ہینڈ دیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ فری ہینڈ کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ جو باقی جو چھوٹے موٹے کام جو کر سکتے تھے یونین کونسل کی حد تک وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلے گئے. اب وہی بات ہے کہ گورنمنٹ سے کہہ کر جو ہے یہ کیونکہ منسٹری ہے ہمارے پاس صحت کی ہے اور ایک دو، تو وہاں سے بات کر کے کوئی چیزیں اگر یہ کرا لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ شاید ہو جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہاں پہ ساری چیزیں پروونشل ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ہر چیز یہاں پہ نہیں کر سکتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی یہ پارٹیاں آئی ہیں ادر دین پیپلز پارٹی، انہوں نے کراچی میں ڈیلیور کیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈیلیور کیا ہے. آپ ندیم بھائی آپ جب بھی کوئی کمپرومائز کی بات آتی ہے تو یہ سب آپس میں مل تو جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل نہیں. دیکھیں ان کے پاس تو کچھ پاور نہیں ہے نا کمپرومائز کیا. بات یہ ہے کہ اب آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ نے اسمبلی میں تو انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے نا، سندھ اسمبلی کے اندر تو ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے، انہی کے ساتھ بات چیت کریں گے، انہی کو جو ہے وہ پریشرائز کریں گے، انہی سے ڈیمانڈ کریں گے، انہی سے مطالبات کریں گے. لیکن وہ تو ان پہ ہے کہ وہ کون سی بات آپ کی سنتے ہیں. انہوں نے تو میں نہ مانوں کی رٹ لگائی بھی کہ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ صرف رولر ہیں، جس طرح پہلے کسی زمانے میں سندھ میں رولر ہوتے تھے کہ بس ٹھیک ہے ہماری بادشاہت ہے اور بس ہم جو ہے وہ اس کو پروٹوکول کو انجوائے کرنے کے لیے آئے اور ہم جو ہے وراثت میں ہمیں یہ ملی ہے. تو یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آکوپیشن ہے کراچی کے اوپر، قبضہ ہے اور باہر کے کچھ اس طرح کی فورسز کا. تو یہ جب تک یہ آکوپیشن ختم نہیں ہوتا یا آپ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان کو یہ اس کے چھوٹے سب یونٹس نہیں کرتے، اس وقت تک یہ گورننس کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ اس کو گورن نہیں کر پا رہے ہیں کہ اتنا ہیوج ایریا ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، پتہ نہیں دنیا کے کتنے ملکوں سے بڑا آپ کا شہر ہے. اب ایک مراد علی شاہ صاحب نے ہی از آلسو آنسریبل. 3 کروڑ کی آبادی کہہ رہے وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے ناظم صاحب؟ نہیں نہ بھی مانے 2 کروڑ کر لیں چلیں بٹ آپ نہ مانیں، آپ دن کو دن نہ کہیں، رات کہیں یا رات کو دن کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو چیز حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. بہت سارے اشاریے ہیں، مطلب کے الیکٹرک کے آپ کنزیومر کی تعداد سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں کراچی کا شہر کتنا بڑا ہے. سوئی سدرن گیس کے کنزیومر کی تعداد سے آپ لگا سکتے ہیں. اچھا اب یہ بات تھوڑی سی میں جو کہا تھا نا مجھے 2-4 منٹ آپ کو دوں گا، لیکن میرے اپنے دوسرے مہمانوں کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ساتھ اپنے اس پروگرام میں شامل لے کے چلے. ندیم بھائی فکر کس کی فکریں کریں ہم؟ اللہ کا ذکر کریں اور فکر چھوڑ دیں. اب یہ بہت سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار لاجکلی بات کریں، کیونکہ کہنا اسلامی باتیں کرنا اور آج کی دنیا کے لاجک کے حساب سے بات کریں. تو میں انہی لوگوں کو قرآن شریف کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ اسلام اور لاجک کتنا ملتا جلتا ہے. زکریا علیہ السلام کی جب ذکر کروں گا میں تو قرآن شریف میں آیا وہ بہت پریشان تھے، فکر تو انہیں بے تحاشا تھی. بیوی بانجھ بڑھاپے پہ پہنچ چکے ہیں اور بے تحاشا پریشان. یہ کیا آ گئی؟ فکر. اب لاجک ہے کہ بھئی بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی؟ لاجک ہے کہ ایک ضعیف خاتون کو بچہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں اللہ نے ثابت کرنے کو آخرت تک کے لیے ہمارے لیے یہ ایک مثال دی.
کہا زکریا فکر مت کرو, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک کے لیے ہمیں سکھا رہے ہیں. اور پھر اولاد ہو گئی. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک ہے, آپ بتائیں یہ جو رزق ہے یہ کہاں سے آئے گا, لاجک بات کرو, جب تک یہ نہیں کریں گے تو رزق نہیں ہوگا, بےایمانی کر لو, تھوڑے سے پیسے کر لو, رشوت لے لو. پھر اللہ تعالیٰ نے لاجک دکھانے کو ہمیں بتایا, مریم تم فکر مت کرو, تمہارا رزق آئے گا. کہاں سے آیا؟ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رزق اتارا. پھر لوگوں نے کہا یار آج کل تو دیکھیں نا الزام لگا دیتے ہیں ہم پہ, اور یہ جو بتائیں کہ ہم تو اتنے کمزور سے, ہم الزام تراشی اتنی ہو رہی ہے, آپ دیکھیں اسمبلی میں ہمارے پر جو الزام ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا, ذکر کر فکر چھوڑ. کیا کیا؟ مریم کے گود میں عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو لاجک والی ہیں نا, میں اس لیے آج سارے واقعے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لاجیکل بات کرو, تو یہ پیغمبروں کے ٹائم پہ بھی لوگ کہتے تھے یا لاجیکل بات کرو, کبھی کوئی بچہ بات کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر, اب ذکر کی اب بات ہم کریں گے, اللہ 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 بہت لوگ کرتے ہیں, بھئی ہم تو ذکر کر رہے ہیں, مگر وہ ذکر کیا آپ خلوص دل سے کر رہے ہیں؟ کیا آپ دلوں کو صاف کر کے کر رہے ہیں؟ دلوں میں میل بھرا ہوا ہے, غیبتیں کر رہے ہیں, یار وہ تو پولیٹیشن اچھا نہیں ہے, یہ سیاستدان اچھا نہیں ہے. نہیں, میرے کہنے کا مقصد ہے ہمارے یہاں پہ پان والے سے لے کے انجینئر, ڈاکٹر, ہر آدمی ایک ہی بات کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ تنقید. وہ بھی بغیر سوچے سمجھے. بھئی میرا کوئی تعلق نہیں ہے فرض کرے شپنگ انڈسٹری سے, اور میں بات کر رہا ہوں کہ منسٹری نے صحیح نہیں کیا شپنگ لاز کے اوپر, اور وہ کوئی ایم پی آ کے اس کی تعریف وہ کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ایم کیو ایم میں, مگر کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیلتھ منسٹر نہیں بنتے. ہیلتھ منسٹر وہ بنتے جنہوں نے سڑکیں بنائی ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی لاجیکل بات کریں, مگر پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ تین چیز بہت ضروری ہے. ایک, اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا. ایمان مضبوط اس وقت ہوگا جب آپ خوف نہیں کھائیں گے. پھر میں دوبارہ سے کہوں گا, جب قرآن شریف میں 365 ٹائمز آ چکا ہے کہ مت فکر کرو, مت خوف کھاؤ, میں ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں, پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں یار ایم پی اے صاحب سے ذرا کوئی سفارش کر لیں, منسٹر صاحب سے کر لیں, پرائم منسٹر صاحب کر لیں, ارے وہ تو سپر پاور ہے, اس کے آگے تو ہاتھ باندھ دینا. نہ, میرا رب سے زیادہ سپر پاور کوئی نہیں ہے, اور وہ لاجیکل بھی کر کے دکھاتا ہے اور وہ اسپرچولی بھی دکھاتا ہے آپ کو. تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں. سلیم بھائی, ہمیں ہمارے ہم سب کے دل عزیز مفتی محسن صاحب نے جوائن کیا ہے. میں محسن صاحب کا ذرا سا انٹروڈکشن بھی کرا دوں, کیونکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے, نو ڈاؤٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایمان کی باتیں بتاتے ہیں, جو ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں, جو ہماری ہر چیز کی نشاندہی کرتے ہوئے ہماری اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں, اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور ہم اپنے ایمان کو پختہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں, اور اپنے ان تمام جو پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے وہ ہمیں مستفیض فرماتے. بہت سارے نجی چینلوں کے اوپر آپ ان دنوں دیکھ رہے ہیں, کبھی آپ بڑے سے بڑے چینل کے اوپر افطار پارٹی میں دیکھ رہے ہیں, افطار پروگرام میں دیکھ رہے ہیں, کبھی سحری کے پروگرام میں دیکھ رہے ہیں, اور اب ہمارے پروگراموں میں بھی روزانہ ماشاءاللہ یکم رمضان سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ چاند رات تک ہمارے ساتھ. مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسمین, آپ ہی سوال کریں کیونکہ پھر آپ بولیں گے سارے سوال آپ ہی کرتے ہیں. نہیں سلیم بھائی. محسن بھائی, آج ہمارا موضوع ہے فکر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کی زیادہ فکر کرنی چاہیے یا آخرت کی؟ بسم اللہ, اجازت ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت, وقال اللہ تعالیٰ مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ذکر خالق کائنات ہے. لاکھوں درود السلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, جو کہ اللہ کے حبیب اور خاتم النبیین ہیں.
بہت ہی پیارا آپ کے پاس پینل موجود ہے اور مجھ ناقص کی آپ نے تعریف کی. میں نے پہلے بھی کہا مومن مومن کا آئینہ ہوتے ہیں, آپ خود اچھے ہیں اس لیے آپ نے عرض کی. آئیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, وقت قلیل ہے اور ماشاءاللہ مہمان اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا فکر, یہ جو لفظ آپ نے جو غور و فکر کی طرف لے کے جاتا ہے, تو قرآن کہتا ہے افلا تتفکرون, افلا تدبرون, کو کوئی ہے جو اس قرآن کو اوپر فکر کرے, تدبر کرے, تو پھر اسے پتہ لگے گا. کیا مثال کے طور پر ان لمیٹڈ وانٹس ہیں, لمیٹڈ ریسورسز ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ دیکھا ہوگا آپ نے, اتنا سونا ایک انسان کو دے دیں, پھر بھی اس کی چاہت ہوگی یا اللہ ایک اور سونے کا پہاڑ مل جائے. یعنی اس کی فکر جو دنیا کی وہ کم نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی چاہت ان لمیٹڈ ہے اور ریسورسز کیا ہیں, لمیٹڈ ہیں. اب ہمیں فکر کیا ہے, ہمیں فکر یہ کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا, ہمیں فکر یہ کہ بھائی آج گھر میں جو ہے وہ گوشت بنانا ہے یا سبزی بنانی ہے, ہمیں فکر یہ ہے کہ باپ کو پیمپر کتنے بجے لانا ہے کیونکہ پیمپر ختم ہو گیا, رات کو جو ہے بیوی تنگ کرے گی. عمومی فکر جو ہے کہ کھانے پینے کی, پانی کی. اور جب میں معذرت کے ساتھ کسی کی کرٹیسائز نہیں, اس میرے شہر کا حال یہ ہے کہ پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا, بجلی آئے گی کہ نہیں آئے گی, یا گیس گئی ہے تو پھر اب مجھے گیس کے لیے سلنڈر لانا ہے کہ نہیں لانا. ہر طرف سے فکر ہے. لیکن یاد رکھیے گا جیسا بھی بہت ہی پیاری بات کی ندیم بھائی نے, وہ یہ ہے بحثیت مسلمان ہم سارے ہیں, ہمارا رب پر عقیدہ کیا ہے کہ جو بھی مسائل یا خوشیاں آتی ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں. اب ہمارا کام کیا ہے, انسان کے بارے میں قرآن نے فرمایا لیس الانسان الا ما سعی, انسان کا کام ہے کوشش کرنا. ایم پی اے صاحب اپنی سیٹ پر کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ وہ کوشش کرتے رہے میں بیٹھا رہوں, ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو کوشش کرنی ہے, اور جب آپ سارے کوشش کریں گے, یاد رکھیے گا ایک انگلی سے اگر آپ اس پہ مارتے رہیں گے تو یہ دبے گا نہیں. یہ پانچوں انگلی کو حضرت لیاقت علی خان نے اس لیے فرمایا کہ مکہ بنانا پڑے گا, پھر زور لگانا پڑے گا. تو فرمایا گیا کیا, جماعت پر اللہ کی رحمت ہے, مل کر جو کام ہوتا ہے اس میں بہتری آتی ہے. اب میں دو باتیں آپ سے رکھوں گا سامنے. آپ نے کہا کہ فکر, اصل فکر تو ہمیں جو ہونی چاہیے وہ آخرت کی ہونی چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے, مجھے ایک جملہ بتائیے گا, ٹھٹا گئے ہوں گے سارے, مجھے بتائیں ابھی ہم جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کسی نے 1000 سال کی عمر کا بندہ دیکھا ہے؟ بولے نا یار اس کی بندے کی عمر 1000 سال ہے, دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. 1000 سال پرانی قبر میں دکھاتا ہوں آپ کو, قبر بالکل دیکھا ہوا ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو, 1000 سال کی قبر ہے. کون سی زندگی طویل, وہ زندگی طویل ہے, یہ زندگی جس 70 سالہ زندگی کے لیے کارپیٹ بھی میچنگ کا چاہیے, گاڑی بھی اچھی لگزری چاہیے, کھانا بھی ایسا نہ چاہیے, اور جو 2 گز کی زمین ہے جس زمین کے اندر جب جاؤ گے تو سب سے قریب والا کہے گا یہ سوراخ کھلا سے بند کر دو. اس سوراخ کھلے ہوئے کو بند کرنے کے لیے جو 1000 سال جس میں رہنا ہے, اس کے لیے کیا تیاری کی, اس کے لیے کیا کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کر لے بندے, جو کرنا ہے کر لے, لیکن کل نفس ذائقۃ الموت, تجھے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. جب موت کا مزہ چکھے گا نا, یہ سب یہی رہ جائے گا, تیرے لباس یہی رہ جائیں گے, تیرے گاڑیاں یہی رہ جائیں گی, تیرا بستر یہی رہ جائے گا, اور صرف جائے گا تو وہ کیا جائے گا, اعمال. جو قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, چاند سورج پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. بات یہ ہے کہ انسان تو بھول ہی گیا نا, اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا الستو بربکم, تم جا رہے ہو دنیا میں, کیا تم میری اطاعت کرو گے, میری فرما برداری کرو گے؟ سب نے کہا تھا روحوں نے, قالوا بلا, ہاں مولا ہم تو تیری اطاعت کریں گے. لیکن یہاں گئے, آگے بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں, وہ سندھی وہ مہاجر وہ پٹھان, آ کر یہاں لڑ رہے ہیں, وہ تیرا یہ میرا. بھول گئے اس رب کو جس سے وعدہ کیا تھا کہ بندگی کریں گے تیری, اطاعت کریں گے تیری. اور پھر اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب فکر معاش ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ آپ فکر معاش نہ کریں. اللہ کو حرام بندہ بھی نہیں پسند بھائی, اور نہ رحمانیت اسلام میں. لیکن بات یہ کہ ہاتھ جو ہے نا, ہاتھ باکار دل بایار,
تیرا ہاتھ تو کام میں لگاؤ لیکن دل تو یار کی طرف ہو نا. آج حال یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پہ بھی غافل ہیں اور اندر سے تو غافل ہو چکے ہیں. یقین مانے میں نے دیکھا ہے, یہ حضرت بھی جانتے ہوں گے اور بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا, 5,000 کا گز کا بنگلہ ہے, راتوں کی نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے. بالکل قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کسی کو شہرت کی ہوس, کسی کو حسن کی ہوس, کسی کو علم کی ہوس, کسی کو دولت کی ہوس, کچھ بھی کر لیں, بھر لے خزانے, سکون تو اللہ کے ذکر سے ملے گا میرے. تو قرآن جو کہہ رہا ہے فکر کرنی کیا ہے, کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا, کیا میری قبر ایسا تو نہیں کہ جنت کی بجائے دوزخ کی بھٹی بنا دی جائے گی, کیا رسول اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں گا میرا رسول راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. ساری بات یہ ہے ہمیں دنیا میں تو رہنا ہے, رہبانیت کا حکم نہیں ہے, لیکن دنیا میں ایسے گزارنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, یعنی ہر طرف سے بچنا ہے. اب گناہوں سے بھی بچنا ہے, معاملات سے بھی بچنا ہے. میں مختصر سے ایک بات کر دوں, اس کا بہت ٹائم ہے. یاد رکھیے گا فکر یہ تو آپ کر لیں, لیکن یاد رکھیے گا جس کی آپ فکر کر رہے ہیں نا, جب آپ دنیا سے جاتے ہیں نا وہ قبروں میں بھی نہیں آتے. سال گزرتے ہیں, لمحات گزرتے ہیں, قبر میں فاتحہ پڑھنے تک لوگ نہیں آتے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے حقوق عباد پورے کرنے لازم ہے, لیکن ایسا نہ ہو حقوق عباد پورے کرتے کر لے, حقوق اللہ کو ہی بھول جائیں, اور جب رب کے دربار حاضر ہوں تو صرف وہ فکر باقی رہے جس فکر کو باقی کرنا تھا وہ بھول گئے. یعنی اللہ یاد رکھیے گا, نماز روزہ حج سب باقی ہے لیکن تو باقی نہیں. کیا بات ہے. اچھا تسلسل سے بات کرتے ہیں آپ سے, اور پھر اس کے بعد 4 مجھے منٹ بریک دے کے طرف جا کر واپس آئیں گے بریک سے, پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے ہمارے سحری ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا پینلسٹ بہت زبردست ہے اور بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. نجم صاحب نے کہا ہمیں 4 منٹ دے دیے جائیں, تو ان کے 4 منٹ ان کو دے کر 4.5 بھی دے دیں گے, لیکن ان کی بات پوری ان سن کی لیتے اصل میں وجہ ہے کہ بجٹ اجلاس کے اندر بھی جس طرح ان کو ٹائمنگ ملتی ہے نا, اسی کے اندر وہ اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ آ گئی ہے, اسپیکر جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا رہتا ہے ان کو, ہم بھی تھوڑا ہلکا پھلکا کریں گے. ٹھیک ہے چلیں ٹائم اسٹارٹ. مفتی صاحب کو تو سب سے پہلے بات دوں گا, انہوں نے بالکل سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات کر دی. دنیا آخرت دونوں کو بتا دی, حقیقت یہی ہے, باقی تو ساری دنیا کی باتیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں. اچھا اس میں ندیم بھائی کی میں ایک بات کو بس ایک رسپونڈ کر کے تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں گا. ندیم بھائی نے بولا کہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ مطلب جو انفراسٹرکچر کے تھے, روڈ وغیرہ بناتے تھے, ان کو ہیلتھ کی منسٹری دے دی. دیکھیں یہ جو سب ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا ایڈمنسٹریشن بیس پہ دیے جاتے ہیں. اب عارف حبیب صاحب نے پی آئی اے خرید, عارف حبیب صاحب پائلٹ ہے نہیں ہے نا, آغا خان ہاسپٹل کو جو چلا رہا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ایک بزنس مین ہے. تو یہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے. بس میں نے کہا میں تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں ایک بات کو. اچھا آپ کی نظر میں جو ایکسپرٹ ہے اسی کو آگے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ساری جی بالکل ایڈمنسٹریٹو جس کی اسکل ہو, جیسے شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, بہت ایڈمنسٹریشن زبردست ہیں ان کی, تو اس لیے پرائم منسٹر بھی ہیں اور اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اب میں آپ کو کراچی کی اسٹوری بتا رہا تھا. کراچی دیکھیں یہ آج آپ کے حال میں جس سامنے ہے نا, یہ کوئی کل پرسوں کی بات نہیں ہے, یہ ایک پورے ڈیکیڈز کے میں یہ برا حشر ہوا ہے. اچھا اس ڈیکیڈز کی ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ یہ جب تک آپ دیکھیں گے جب مصطفیٰ کمال صاحب کا ٹینیور تھا, کراچی جو تھا وہ 4تھا ترقی کرنے والا شہر تھا اس دنیا کا, اور مصطفیٰ کمال صاحب کو 2nd بیسٹ میئر کا ورلڈ اکنامک فورم نے بلا کے ان کو اعزاز دے دیا تھا. اچھا اس میں کیا تھا کہ بیچ میں مشرف صاحب کی حکومت تھی, اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی. ایک چیز جو بہت ڈیموکریسی کے لیے امپورٹنٹ ہے, جو ترقی کے لیے اور انسان جو ہمارے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ جس سے لوگوں کے مسائل جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں, وہ ہے پی ایف سی ایوارڈ. جیسے ایک نیشنل فائنانس کمیشن ہے, نیشنل فائنانس ایوارڈ ہوتا ہے جس سے وفاق سے صوبوں کو پیسے آتے ہیں. اسی طریقے سے پروونشل فائنانس کمیشن ہوتا ہے, اس سے صوبوں سے نیچے ڈسٹرکٹ کو پیسے جاتے ہیں.
اور آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی اور کچھ لوگ جو جانتے ہوں گے کہ 2009 سے اس صوبے میں پی ایف سی ایوارڈ کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلب اس کے مختلف فارمولے ہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے, اس آپ کے ڈسٹرکٹ کی آپ کے آبادی, اس میں وہ ریونیو کتنا جنریٹ کرتا ہے, اس پہ برڈن باہر سے برڈن کتنا, اکنامیکل برڈن کتنا ہے, اور اس پہ کچھ اسپیشل کیٹیگریز ہیں جیسے پورٹ ہے, دوسری چیزیں ہیں, تو وہ کتنا موجود ہے. تو یہ 2009 سے یہ اس کا اعلان ہی نہیں ہوا. اس میں کیا ہوا کہ 18ویں ترمیم آ گئی 2008 میں, صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ون اینڈ آل جو ہے وہ اس کے پاس اختیارات آ کے پارک ہو گئے ایک شخص کے پاس. اب اس کی ڈسکریشن ہے, اس کی ثواب دید ہے کہ وہ مفتی صاحب کو مطلب 10 ارب روپے دے, ٹھیک ہے نا, ندیم بھائی کو ضرورت وہاں آپ اہل ہیں 10 ارب روپے کے, لیکن آپ کو 1 ارب روپے مل رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں تھا, پیسے موجود ہیں, اختیارات موجود ہیں, لیکن یہ پیپلز پارٹی کی گورننس کی ناکامی ہے, ان کی نااہلی ہے, جس کی وجہ سے 2008-9 کے بعد جو تھا اس شہر کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. اچھا اس میں کیا ہوا کہ آرٹیکل جو 140A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل, فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو منتقل کرنی ہے ہر حال میں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ 2005 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جس میں مصطفیٰ کمال صاحب آئے, اس سے پہلے بلدیات نعمت اللہ صاحب تھے. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں گے جب تک فوجی حکمران رہے نا تو بلدیات پراپر چلتی رہی ہے اور شہر ترقی کرتے گئے ہیں آپ کے. جب یہ آپ کی سو کولڈ جمہوریت آئی ہے اس میں کیا ہوا کہ 2009-10 میں جب مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ ٹینیور ختم ہوا, اس کے بعد 4 سال بعد اس بلدیات کے الیکشن ہوئے 2014 میں. 4 سال جو ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کرائے. بالآخر سپریم کورٹ میں لوگ گئے, انہوں نے اپلیکیشنز لگائیں, اس میں پٹیشنز فائل ہوئی, سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یہ الیکشن ہوتے ہیں کراچی کے بلدیات کے. آپ دنیا بھر میں آپ لوگ سب جاتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیو یارک کا میئر کے بغیر چل سکتا ہے, شنگھائی میئر کے بغیر چل سکتا ہے, ممبئی شہر جو ہے میئر کے بغیر چل سکتا ہے, یا ٹوکیو چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتے. اور ان کا تو بلدیاتی انتخابات میں ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کے انتخابات دیکھے ہوں گے تو پریزیڈنٹ رہتا ہے, اس کے ہوتے ہوتے انتخابات ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے بلدیات کی جو لوکل باڈیز ہیں ان کے انتخابات بھی ایسے ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں تو سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے, پھر ہو گئے. یعنی کہ پھر 2015 سے 2019 کو وسیم اختر صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, اور پھر 2023 میں مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہیں الیکشن ہو کے. تو یہ 8-9 یہ آپ کو جو میں نے 15 سال 18 سال کی سٹوری سنائی, اس میں 11 سال تو بلدیاتی حکومت رہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس شہر کا ڈائلیمیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ, اور پھر جو رہا ہے اس میں اختیارات جو ہیں وہ پراپر طریقے سے نیچے ڈیلیور نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا, وزیر جو ہے وہ ہر چیز کا رسپانسبل ہے. بھائی کراچی میں اگر کوئی فلائی اوور بننا ہے تو یہاں کی مقامی حکومت بنائے گی نا, لوکل باڈیز بنائے گی, وہ ضرورت کو سمجھے گی. ایک وزیر جو ہے وہ دوسرے شہر کا آدمی, وہ کیسے اس ضرورت کو سمجھے گا, اس کا ڈپارٹمنٹ کیسے اس ضرورت کو سمجھے گا. تو اسی طریقے سے یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کراچی شہر جو ہے نا آج آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, آپ کی 4 منٹ کی بات تقریباً ختم ہو گئی. یہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کمال کی بات کرتے ہو, جبکہ مصطفیٰ کمال نہیں, پرویز مشرف صاحب نے یہ ساری چیزیں کی ہے, تبھی آپ مصطفیٰ کمال بن کے آئے ہیں. بالکل آپ بات صحیح, بلکہ زبردست بات کیا. پرویز مشرف صاحب پورے پاکستان کے صدر تھے, اور سندھ میں لے لینا تو 6 آپ کے ڈویژنز ہیں اور اس کے انڈر 30 ڈسٹرکٹ ہیں. تو اگر مشرف صاحب پیسے ہی دے رہے تھے تو 29 جو آپ کے باقی ڈسٹرکٹ ہیں ان کو بھی ترقی کرنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کری. بالکل زبردست. دیکھیں جس چیز کا کریڈٹ جس آدمی کو جاتا ہے اس کو دیں آپ. ہم سب اس کے وٹنس ہیں اس شہر میں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ راتوں میں کھڑا ہو کے کس طریقے سے کام کراتا تھا. یہ سگنل فری کوریڈور کا کانسیپٹ اسی نے ہمیں آ کے دیا. ٹھیک ہے نا, رات میں آپ کے نائٹ سویپنگ ہوتی تھی, بہت ساری چیزیں. آپ مطلب ایک پیسفلی اس شہر میں رہ رہے تھے, آپ کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ یار کہ ہم کون کس عذاب جہنم میں رہ رہے ہیں. آج جو آپ کی فیلنگ ہے ہماری فیلنگ ہے. تو وہ آپ کسی کے نام سے اگر آپ اس سے نفرت کریں یا اس کو بغض رکھیں دل میں, صحیح بات نہیں ہے. جو ڈیلیور جس آدمی نے کیا ہے, فیسلٹیز نہیں مل رہی, آپ لوگوں کی ساری چیزیں نہیں مل رہی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو پورا شہر ہے وفاق کو دے دو, کیا چکر؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ جب اتنے سالوں سے جب یہ سسٹم ہوا, اب آپ یہ دیکھیں نا, مطلب آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو آپ نہیں, میں آپ کو 2 واقعے بتاتا ہوں جو بڑے شہر میں ہوں, اور ہر جو جس انسان کے دل میں درد ہے نا اس نے اس واقعے کو یاد رکھا ہوا. ایک آپ کو یاد ہوگا, ایک بچہ بھی ابراہیم چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے گر کے مرا, بیچارہ چلا گیا. اچھا آپ کے پاس ایک تو آپ کی نااہلی ہے, آپ کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں. دوسرا پھر جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے نا
تو آپ کے سسٹم میں اور آپ کے جو نظام ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کو ذمہ دار تو آپ تعین کریں نا کہ آپ کا ایک گھر ہے بھائی، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں جو کھانا پکانے کی ذمہ داری ہے ہمارے گھر میں خواتین کی ہے. بھائی کھانا نہیں پکے گا تو خاتون ذمہ دار ہوں گی. باہر جو ہے بچوں کو چھوڑنے لے جانے کے لیے ڈرائیور ہے یا بندہ خود جا کے وہ کرتا ہے. تو ہر ایک چیز کی ایک رسپانسبلٹی ہے. آپ دیکھیں بچہ گرا، سندھ حکومت نے سسپینڈ کس کو کیا؟ ایس ایس پی کو. بھائی اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیں نا. آپ نے کر دیا ڈی سی کو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پھر آپ کے سامنے ایک دل خراش واقعہ ہوتا ہے گل پلازا کا، جس میں 80 لوگ جان سے چلے جاتے ہیں. آپ کے سسٹم میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ کی وہاں پہ آ کے جو فائر جو انجنز تھے، جو آپ کے آگ بجھانے کے آلات تھے وہ خراب ہو گئے. وہاں پہ پانی آپ جو ہیں وہ کئی کلومیٹر دور سے بھر کے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سسٹم بالکل کولیپس ہو گیا. ہم اس آگ ہر جگہ لگتی ہے دنیا میں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ چند سیکنڈوں میں آپ سندھ گورنمنٹ کے پاس آج بھی تعداد نہیں ہے کتنے لوگ مرے. تو یہ ان کے منہ پہ، ان کی گڈ گورننس پہ، ان کی ساری پریزنٹیشن جو بلاول صاحب نے اسلام آباد میں دی وہ آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ سندھ کو انہوں نے دودھ کی نہریں بہا دی ادھر، اور جو ہے وہ یہاں سب کچھ زبردست ہے. وہ سارا ان کی پریزنٹیشن اس گل پلازا کے اندر جل کے خاکستر ہو گئی. جی ندیم صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جس طرح یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ صحیح باتیں ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلینیشن دی کہ ایم کیو ایم کیسے کام کرے. نہ اس کے پاس اس کو یہ وسائل دینے پہ تیار ہیں، اور نہ ہی ان کے نمائندے ابھی اس طرح سے نیچے سطح پر ہے. اور پھر جیسے انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے ایسے پروونشل فائنانس کمیشن ہی نہیں ہوا. تو یہ کس طرح سے کام چلے گا؟ اور وزراء تو ظاہر ہے کہ یہ کراچی سے باہر کے ہیں، تو وہ یہاں پہ کیسے کام کریں گے؟ وہ تو سب جا کے چیزیں، ساری خوشیاں، عید، بقرہ عید، یہ سارے آپ کو بدنام کیوں کرے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ دیکھیے شور بالکل کیا جاتا ہے، لیکن بس چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ گورنمنٹ سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، وہ انٹیکٹ ہے، اس کو تو آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پولیٹیکل سسٹم میں رہ کے ہی آپ جد و جہد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو یہ کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ جی ہم اس پولیٹیکل سسٹم کو رد کرتے ہیں اور نیا پولیٹیکل سسٹم لاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے بات کی کہ آپ جس طرح سے پہلے چلا بھی کچھ عرصے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ بنا لیں، جیسے سر نے کہا کہ جناب آپ فیڈرل کے انڈر میں ہمیں کراچی کو دے دیں، ایٹ لیسٹ ان سے تو آپ کی جان چھوٹے نا. مقصد یہ ہے، کیونکہ یہ تو کسی صورت کرنے پہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مرتضیٰ وہاب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے پھر بھی نیک نیتی سے انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی پاور نہیں ہے. جو آپ کے سی ایم ہیں وہ بھی لگتے ہیں نیت سے کہ کیونکہ یہیں این ای ڈی کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ان کے پاس بھی پاور نہیں، کیونکہ یہ لوگ کئی لوگوں کو آنسریبل ہیں، کسی ایک کو نہیں ہے کہ کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھی ہے. دیر آر سو مینی پیپل جن کو یہ آگے آنسریبل ہیں. تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آگے چلانا، اور پھر ان کو بھی اسی طرح سے وسائل کا یوٹیلائزیشن پرمیشن لے کے کرنی ہوتی. تو اس وجہ سے یہ سسٹم بالکل کولیپس کر چکا ہے، اور یہ سسٹم جو پروونشل گورنمنٹ کا ہے کراچی کے لیے یہ ماڈل بالکل فیل ہو چکا ہے، اور اس کے لیے بس یہی ہو سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے. سر عوام تو پس رہی ہے نا، بیسک چیزیں نہیں. وہ تو عوام اٹھتی بھی تو نہیں ہے نا آپ کی. دیکھیں عوام بھی تو آپ کی ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہے. عوام کو صاف پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایون جو لوگ اس طرح کی گورنمنٹس کو ووٹ دیتے ہیں انہیں بھی صاف پتہ ہے. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ ایک شاید میں ہی سمجھتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ شاید یہ کوئی ایک اب تعصب ہے یا کیا ہے کہ اس کی زیادہ فکر ہے بنسبت ڈیولپمنٹ کی کہ جی ابھی یہ ہماری پارٹی ہے، ابھی تمہاری پارٹی ہے، ابھی میاں والے کی پارٹی ہے، ابھی فلاں کی پارٹی ہے، ابھی پختونوں کی پارٹی ہے. تو یہاں تو اس طرح کی پارٹیاں ہیں. تو اس وجہ سے شاید یہ نہیں چل رہا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی پارٹی آ جائے جو تھوڑا سا ان چیزوں کو نیوٹرلائز کر سکے تو شاید وہ آگے نکلے. جی اچھا میں یہ بتا جو انہوں نے بات کیا نا کیوں نہیں دینا چاہتے، آپ نے بھی سوال کیا کیوں اختیارات نیچے نہیں دینا چاہتے. اصل میں یہ دیکھیں ساری پارٹیاں جو ہے نا یہ موروثی سیاست پہ چل رہی ہیں. زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسٹارٹ کریں ہیں، پھر بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، اب بلاول بھٹو، وہاں شریف فیملی چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہاں ولی خان والی فیملی چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہاں فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے ہیڈ، اب وہ ہیں، اب ان کا بیٹا ہوگا. دیکھیں یہ موروثی سیاست کے یہ لوگ امین ہیں، اور یہ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ سے اس لیے ڈرتے ہیں. اچھا وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ
صوبائی اسمبلی کی تعداد ہے 169. بھائی ایک وقت میں 4-5 سال کے لیے 169 لوگ منتخب ہوں گے. اسی صوبے میں اور پورے پاکستان میں، اور اگر آپ پورے پاکستان کی اسمبلی کی تعداد لگا لیں تو آپ سمجھیں کہ 1200-1300 لوگ ہوں گے جو آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسمبلی میں منتخب ہوتے ہیں. جب لوکل باڈی سسٹم ہوتا ہے نا تو 2.25 لاکھ لوگ جو ہیں پورے پاکستان میں ہاؤس میں ہوتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے نیچے لیڈرشپ جنریٹ ہوتی ہے. بھائی اردوغان کیا تھا؟ میئر استنبول تھے نا، پیوٹن بھی جو ماسکو کے میئر تھے. تو یہ سب قیادت جو ہے نا لوکل باڈی سے نکلتے آتی ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ جس دن انہوں نے لوکل باڈیز کو اختیارات دے دیے، نیچے قیادت آ جائے گی، کل کوئی جی اے بھٹو کا نعرہ نہیں لگائے گا، کل جو ہے وہ نواز شریف کا کوئی نعرہ نہیں لگائے گا. تو یہ اسی لیے مڈل کلاس سے اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ڈرتے ہیں. اچھا کاؤنٹر چیکنگ آپ لوگوں کی تنظیم میں، آپ لوگوں کے ایم کیو ایم کے اندر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ابھی بھی کچھ تھوڑے سے آپس کے اندر کچھ الزامات لگے ہیں؟ اختلافات تو ہیں، بالکل ہیں، ایسا کوئی میں اس سے انکار نہیں کروں گا. اور ہر پارٹی میں زرداری صاحب اور بلاول صاحب میں اختلافات ہیں، اسی طریقے سے اختلافات ایم کیو ایم پاکستان میں بھی ہیں، اسی طریقے کے اختلافات. لیکن اختلافات وہ کام کرنے کے طریقہ کار پر ہیں کہ مجھے بھائی سلیم بھائی کا طریقہ کار یہ صحیح نہیں لگتا اور سلیم بھائی کو نجم بھائی کا ایک طریقہ کار پتہ نہیں لگتا. تو اختلافات اس حد تک ہے. کوئی اختلافات کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ میں اور سلیم بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کا بھی پاس نہیں کر رہے اور رسپیکٹ نہیں کر رہے، وہ ایسا نہیں ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں بھی نظر آیا کہ اختلاف ہیں، جی بالکل، وہاں پہ لڑائی جھگڑے. بالکل تو وہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہوا؟ نہیں، اس میں تھوڑا سا وہی آپ کی جو بات فکر اور رسپانسبلٹی کی ہے نا، کہ جب آپ فکر مند کم ہو جاتے ہیں، اپنی پرسنل چیزیں آپ پہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں، تو اس قسم کی آپ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. لیکن پہلے تو ڈسپلن آپ کی پارٹی کا بہت مانا جاتا تھا کہ اس طرح کی پارٹی کہیں بھی نہیں ہے جو پن ڈراپ سائلنٹ کرا دے. لیکن آپ ہی کا بندہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یہ اس طریقے سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں مائنس نہیں دکھا رہی؟ سلیم بھائی بالکل ایسے ہی ہے. ہم بالکل بہت ڈسپلن پارٹی تھے اور ہمارے پاس یہی ہمارا ایسٹ تھا، ٹھیک ہے نا. انفارچونیٹلی تھوڑی سی اب اس میں کمی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہر عروج کو زوال ہے، ہر چیز کانسٹنٹ نہیں رہتی. تو اور اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا یقین ایسے ہی دلاتا ہے چیزوں کے زیادہ اور کم ہونے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ریکور کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم نہیں دکھے گی آپ کو. جی ندیم بھائی، انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمیں تمام سیاستدانوں کو ایک ہونا چاہیے، بہترین. اور گھر بھی وہی آباد ہوتا ہے جس کے سارے افراد ایک دوسرے سے محبت کریں اور جن کی دعا بھی ایک جیسی ہو. اسی طرح میں چاہتا ہوں اسمبلی میں تمام لوگ جب بیٹھتے ہیں تو دعا ایک ہی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بری نظر سے بچائے، اس کی حفاظت کرے. کیونکہ جب ہم آپس میں لڑتے ہیں تو دعا تو ہوتی ہے، سب چیز ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپس کے اندر باتیں بھی ہوتی ہے، پھر وہ باتیں ایسے ہوتی ہیں. بس وہ جو دل سے دعا نکلے تو آسمانوں تک پہنچتی ہے. بات یہ ہے کہ دلوں کو صاف کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے میرے آپ سے اختلافات ہو، آپ کے میرے سے ہو، مگر دلوں کو صاف رکھ کے ہم کہتے ہیں نا کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. کرٹیسزم فار دا سیک آف امپروومنٹ ہونا چاہیے، سولوشنز ہونا چاہیے. ویئر دیر آر پرابلمز دیر آر سولوشنز. اگر ایک آدمی صحیح نہیں کر رہا تو اسمبلی میں پروپوزل ڈالیں کہ سر یہ میری پروپوزل ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جناب آپ غلط ہیں، انہیں آپ تو غلط ملتے ہیں، ہی آپ 10 منٹ ہے، 10 منٹ کے اندر وہ کیا 10 ڈالیں منٹ گے، میں 10 کیا منٹ کے اندر کیا بات کریں، اور اس میں بھی بولتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. دیکھیں ہمارے یہاں پروپوزلز کا جب شروع ہو جائے گا نا کہ جناب اگر آپ کی ایک فرض کرے کہ اکنامک پلان صحیح نہیں ہے تو یہ بی پلان اکنامک پلان اپوزیشن نے دے دیا، مگر کبھی بھی پاکستان میں اپوزیشن نے بی پلان دیا ہی نہیں ہے. اکنامک پلانز نہیں دیتے. وہ جو اکنامک پلان بنا ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کرنا بہت اچھا آتا ہے. وہ پڑھ رہے ہوتے کہ یار آج اس پوائنٹ کو نکالنا ہے، مگر اس پوائنٹ کا سلوشن دینا ہے ہمیں. اگر ہمیں پاکستان کو چائنا کی طرح بنانا ہے، کوریا کی طرح بنانا ہے، جاپان کی طرح بنانا ہے اور آگے ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو اپوزیشن شوڈ آلویز کم اپ وتھ اے سولوشن کہ جناب اگر یہ صفائی ایسے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. تو پھر وہ جو پریس آتا ہے، جو جرنلسٹ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سر یہ ریڈ ہے، یہ بلیک ہے، یہ گرین ہے، یہ بلو ہے، تو جرنلسٹ کہتا ہے نہیں سر یہ گرین والا صحیح ہے. ہمارے یہاں جب جرنلسٹ جاتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے اس کو ریڈ لائن دکھا دیا. تو ہمارے پاس آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ تنقید ہی کرنی ہے، تنقید برا اس طرح. ماشاءاللہ ارشد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جو نو ڈاؤٹ کہ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے اور بہت اچھے انداز کے اندر کلام سناتے ہیں، اور آصف بھائی ڈف کے اوپر ہیں.
تو ارشد بھائی کون سا کلام پیش کریں، وہ کلام جو دل کو چھو لے اور ماحول ایک بنا دے؟ بڑی خوبصورت لمحات ہیں، برکت و رحمتوں سمیٹنے کے وہ سحری بھی لمحات بن ہیں۔ رہی ہے اور پھر ہم کچن سیگمنٹ کی طرف جی بھی جائیں گے اور ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری خوشبو میں بھی آ ایسا رہی کلام ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ جن کی خالی جھولیاں ہیں وہ حضور کے کرم سے بھر جائیں۔ تمہارے آستانے سے یہ زمانہ کیا نہیں پاتا، کیا کہنے کوئی بھی در سے خالی، کوئی بھی در سے خالی، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ کیا کہنے بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تمہارے آستانے سے زمانہ کا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے۔ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میرے داتا، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں جاؤں گا خالی، خالی لوٹ کر میں جاؤں گا خالی۔ میدان کربلا میں شہ عشق سال نے، میدان کربلا، میدان کربلا میں شہ عشق سال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخشی دی بندگی کو، آبرو دینے، آبرو دینے، آبرو دینے حق کی بچا لی، آبرو دینے حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میرے داتا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں جاؤں گا خالی۔ پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو۔ ہمارے سحری ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان، آج ہم موجود ہیں اپنے کچن سیگمنٹ میں، اور آج میں آپ سے ملوانے والی ہوں ایک ایسے شیف سے جس کو دیکھ کر آپ ضرور کہیں گے کہ ہم کیوں کچھ نہیں کر رہے،
ہم کیوں فالتو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس بات کی فکر ضرور کریے گا کہ ہم اپنی زندگی بہتر کیوں نہیں بنا رہے. آج میرے ساتھ جو شیف موجود ہے ان کا نام ہے نازیہ, اور نازیہ بول نہیں سکتی, بالکل بھی بول نہیں سکتی, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ اتنی اچھی شیف ہے, اور بہت سارے مختلف چینلز پہ آپ انہیں پہلے بھی دیکھ چکے. مجھے بہت خوشی ہے کہ نازیہ اس اسٹیج پہ پہنچی نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی کمی کو کمی نہیں بنایا, انہوں نے اس کو کمی کو اپنی طاقت بنایا, اور اسپیشلی ہماری فیمیلز کو بتایا کہ اگر ہم میں اگر کوئی کمی ہے تو ہم کمزور نہیں ہیں, ہم اپنی طاقت بنیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. تو آج نازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور نازیہ کے ساتھ ان کی بیٹی موجود ہے جو ساری ریسیپی اور ساری چیزیں, ان کی زبان, ان کے لفظ. فاطمہ اپنی مدر کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کرائیں. جی السلام علیکم. میری مما ڈیف ہیں, ان کا نام نازیہ ہے, اور وہ بیسکلی شیف ہیں, ہوم شیف ہیں, اور انہوں نے کورس PCC سے کیا تھا, شیف نورین سے. فاطمہ کیا بنا رہی ہیں آج یہ بنا رہی ہیں فرائیڈ رائس وتھ میکرونی. فرائیڈ رائس اور میکرونی وتھ میکرونی. جی طریقے سے لے کے اشاروں میں سمجھا دیتی ہوں. اشارے کہاں سے سیکھے بیٹا آپ آپ نے؟ کو کیسے سمجھ آئی یہ چیز؟ بچپن میں خود ہی سیکھ لی تھی, کسی نے نہیں مجھے سمجھائی. ماشاءاللہ. اتنی سلیم میں مجھے جب میں اس کو دیکھ رہی تھی نا تو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بچی ساری چیزیں سمجھ رہی ہے وتھ فیلنگس, اور کیسے ساری چیزیں سمجھا رہی ہے اپنی ماں کو. ایک ماں بچی کو سمجھاتی ہے, یہاں پہ ماں بچی جو ہے ماں کو سمجھاتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا رہی ہیں. اور اچھا بس میرے پاس اچھا بہت میں سارے آپ کی طرف آتا ہوں کہ نہیں ہے. ماشاءاللہ جس طریقے سے یاسمین اور آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مصطفیٰ؟ بات یہ کاش جس طرح یہ بچی اپنی ماں کی سب بات سمجھ رہی ہے, ہم رب کی بات بھی سمجھ جاتے ہیں. کیا ہے, رب نے کیا ہمیں اشارے نہیں دیتا رب کہ جب ہمارے بال سفید ہوتے ہیں تو کیا ہمارا اشارہ نہیں ہوتا کہ بھائی اب تیری موت قریب ہے؟ کیا جب ہمارے کان کی آواز کم ہوتی تو ہمارا اشارہ نہیں ہوتا کہ ہماری موت قریب ہے؟ جب ہماری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہتی تب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری موت قریب ہے. سلام ہے ایسی بیٹی کو کہ یہ اپنی ماں کی اس بات کو سمجھ رہی ہے اور دوسروں تک پہنچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیوں کو جو اس طرح کام کر رہی ہیں, یاد رکھیے کہ میرے نبی نے فرمایا نا, اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنایا ہے. تو یہ رحمت نظر آتا ہے کہ رحمت ہے کیسے, کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں تم ان کی پرورش کرو اور اچھی جگہ نکاح کر دو تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. تو یہ وہ بیٹیاں ہیں. جی یاسمین, آپ آج یہ کیا بنا کیا رہے ہیں, ذرا سا بتائیں. فرائیڈ رائس وتھ میکرونی. اچھا, یہ آپ دیکھیں کہ اتنی اچھے طریقے سے انہوں نے سارا مینیج کیا ہوا ہے, ساری چیزیں. ریسیپی فاطمہ آپ بتائیں گی مطلب یہ کیا ہے؟ کیا کیا یہ فرائز ہیں اور گاجر وتھ کیپسیکم, بند گوبھی, پیاز. یہ چکن پاؤڈر ہے, یہ زیرہ ہے, اور یہ کٹی ہوئی لال مرچ, ادرک لہسن کا پیسٹ, چلی سوس, سویا سوس, ونیگر, اور یہ فوڈ کلر ہے, ریڈ فوڈ کلر. یہ کالا نمک ہوتا ہے اور سوف, ان دونوں کو وہ مکس کیا ہے. اور یہ ہے چائنیز نمک, چکن نمک, اور انڈے کو نا مطلب پھیٹا تھا, پھیٹ کے فرائی کیا تھا. جی ٹھیک ہے. اور یہاں پہ رائس ہے, مما سے سیکھا ہے بیٹا, میکرونی ہے. یہ مما نے آپ کو بتایا کچھ یا آپ نے مما کو سکھایا؟ فاطمہ کیسے ساری چیزیں یہ پتہ ہے, اتنی بہت سی چیزیں ہیں سلیم, مجھے بھی نہیں پتہ تھی. یہاں پہ آسان ہے, بس دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. مما کو دیکھ دیکھ کے سیکھا؟ جی دیکھ دیکھ کے سیکھی ہے, اور پھر آپ مما کو سمجھا رہی ہو. جی. ایک بات میں نے آپ سے کہنی ہے, آپ کی مما اسپیشل ہے نا, جی آپ بھی اسپیشل ہو. نو تو ڈاؤٹ. اسپیشل ماں کی اسپیشل بیٹی ہو آپ. کیا بات ہے. بہت خاص ہو. سر آپ کے کیا ریمارکس ہے اس حوالے سے؟ کریں نیدا نازیہ, جب تک وہ کچھ کر بھی نہیں ہے, دو جملوں کے اندر. بات یہ کہ آج جیسا آپ نے فکر کا ٹاپک رکھا, اس بچی کو اپنی ماں کی زبان کی فکر تھی نا, تو اس فکر نے بتا دیا, اس کو انداز سکھا دیا. اس نے کہا نا میں نے کہیں نہیں سیکھا. تو بات یہی ہے کہ اگر آپ کو فکر ہو جائے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. اب ایک بادشاہ وقت نے بہت سارے پہلوانوں کو ایک پہلوان سے لڑایا, تو دیکھا کہ وہ پہلوان ہر مرتبہ جیت جاتا. تو اس نے کہا کہ ایسا کیا ہے کہ یہ ہارتا ہی نہیں. تو وزیر نے کہا حضرت اسے فکر نہیں ہے, اچھا, آپ ایک کام کر دیجئے
اسے کہ روزانہ تمہیں مغرب کے وقت یہ دیا جلانا ہے، اگر تم نے دیا نہیں جلایا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب چند دن گزرے، اسے کمزور پہلوان سے لڑایا تو وہ ہار گیا۔ بتانا کیا تھا کہ انسان کو یا تو فکر بنا دیتی ہے یا فکر بگاڑ دیتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے، جسے کہا نا کہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکر ہو کس چیز کی؟ اپنے ماں باپ کے ہاتھ بٹانے کی، ہمیں فکر ہو اپنے گھر والوں کو بہتر بنانے کی۔ اور یاد رکھیے، آج ہم فکر لفظ استعمال کر رہے ہیں، سب سے اہم بات یہ فکر دور ہو جاتی ہے جب باپ گھر میں تھکا ہوا آ رہا ہے اور ایسی بچی مسکرا کر استقبال کر دے، باپ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے، یہی تو بات ہے کہ فکریں کیسے ختم ہوگی۔ میں آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ فکریں تب ختم ہوتی ہیں، باپ ماں جتنے بھی ان کے لیے پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی اولاد آخرت اور دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ جتنا بھی بڑا اسکول ہو، باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو۔ کوئی بھی یہ اسکول دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہر بچہ چاہے منسٹر کا ہو، چاہے مفتی صاحب کا ہو، چاہے ہمارے جتنے بھی جو بڑے اسپیکر ان کا ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اور کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو تو وہ اپنے باپ کی بھی ویسے فکر کرے جیسے بچے میں اس کے باپ نے سے فکر کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یاسمین کہاں تک پہنچ گئے؟ اچھا، ابھی انہوں نے ویجیٹیبلز فرائی کر رہی ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر یہ اس میں ڈال دیں گی، پھر یہ مکس کر دیں گی یہ والی، اور پھر چکن کا، پھر چکن فرائی کریں گی۔ ٹھیک ہے، سلیم بھائی ساری چیزیں دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی بننے والی ہے، کیونکہ مجھے امید بھی بہت ہے۔ خوشبو تو بڑی پیاری پیاری سے آ رہی ہے، اور سحری کے حوالے سے بھی وہ دیکھ ہوگی۔ کر لگ رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا پکانے والی ہے۔ جب اس کی اسمیل فاطمہ گڈ آ آپ جائے گی اسکول بھی پھر جاتی یہ ہیں؟ سائڈ میں رکھ دیں گے۔ فاطمہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ اسکول جاتی ہیں جی روزانہ؟ جی مما کبھی ڈانٹتی ہے؟ نہیں، کبھی مما پہ غصہ آتا ہے کہ کیوں؟ غصہ آتا ہے مما کو آتا ہے، آپ کو آتا ہے؟ مما کو، کبھی مار پیٹ کھائی نہیں ہو؟ اتنا نہیں مارتی۔ کتنا مارتی ہے؟ کتنا مارتی بھائی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں یا باپ کی ہمیں مار ملے نا تو یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ نجم بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، یہ بچیوں کی اور ان دونوں کی اس کو دیکھتے ہوئے نا؟ میں اچھا ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کی طرف جانا، پھر بریک سے آتے ہیں۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن جس کے اندر بریک پہ ہمیں جانا پڑا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ پینل جو اس حوالے سے ماشاءاللہ، کیونکہ آج بہت پیاری سحری کے اندر بہت پیاری چیز بنی ہے، اور وہ ایسی خوشبو کی مہک ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا اس خوشبو کے اندر آپس کے اندر ایسا ہو گئے ہم کہ کچھ نہ کچھ خوشبو نے ہمیں جکڑ لیا ہے بقول اعلیٰ عباس کے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہوا، میں ان اپنے کرم فراؤں کے بھی نام لے لوں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیل سینیٹری ویئر نو ڈاؤٹ بہت پیارا سا نام بھی ہے، اور کوالٹی کے حوالے سے آپ انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کموڈ، بیسن، WCA وغیرہ یہ بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری 10 سال کی گارنٹی ہے، اور اس حوالے سے آپ جب بھی اگر ڈیل لگاؤ گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح ہمارے پاس حمزہ ریزیڈنسی، نعیم دھانانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، وہ کہتے ہیں کہ نام ہی کافی ہے، اور جب نعیم دھانانی صاحب کا نام آتا ہے تو واقعی وہ ایک اعتماد کا نام ہے، اور وہ ایک ایسا نام ہے کہ ہر بندہ ان پہ بھروسہ کرتا ہے کہ جو ٹائم لیمٹ دیتے وہ اسی ٹائم کے اوپر وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح الغابہ پبلشر ہمارے ساتھ موجود ہے، جو بہت عرصے دراز سے جو ہے اپنی کتابوں کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، بالخصوص اس کے اندر قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے، اور وظائف وغیرہ بھی وہ لوگ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔
माशाल्लाह, और बहुत आला किस्म के वर्क इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान सिरामिक्स इंडस्ट्री ये एक ऐसा नाम है जो सैनिटरी वेयर के हवाले से भी माशाल्लाह जाना और पहचाना जाता है। ना सिर्फ कराची, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान सिरामिक्स इंडस्ट्री। जी यास्मीन, माशाल्लाह। पहले तो मैं बता दूं, सबको खांसी हो रही है, सोच रहे होंगे लोग क्या है, तो हमारे किचन में बड़े मज़ेदार वाला आज खाना पक रहा है, सहरी तैयार हो रही है। और आपको पता है जब घर में सहरी खाना पकता है तो ऐसा कभी हो जाता है, भगाड़ लगता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आने लगती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, घर का माहौल है, नेचुरल चीज़ें। हम आते हैं नजम साहब की तरफ, और उनसे सवाल मैं करना चाहूँगी, आप क्या देख रहे हैं स्पेशली MQM का फ्यूचर और कराची का? MQM असल में एक हकीकत है ठीक इस है। शहर कराची MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान 78 से अगर आप इस MQM की हिस्ट्री स्टार्ट करें, और जब इलेक्शंस आए 87 में फर्स्ट टाइम MQM ऐवानों में पहुंची, और आज 2026 में हम खड़े हैं, और लास्ट जो मैंडेट मिला 2024 में, तो MQM को प्लस माइनस कम करके ज़्यादा करके MQM इस शहर में मौजूद रही। और जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो MQM की दौरे हुकूमत में जब उनको लोकल गवर्नमेंट मिली या सूबाई हुकूमत में वो लोग शामिल रहे तो जब मिली है। तो MQM पाकिस्तान एक हकीकत है, और हकीकत का ही मुस्तकबिल होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे सलीम भाई ने पूछा था, अब एक सवाल किया था कि हम देखते आ रहे हैं कि MQM में बड़ी डिसिप्लिन थी और है भी अभी मौजूद, लेकिन कम है अभी। ठीक है, आपने भी इस चीज़ की तस्दीक की। एक चीज़ हम और भी देखते आ रहे हैं, इस MQM पाकिस्तान में पढ़ा लिखा नौजवान बहुत नज़र आता है। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है कि उसमें मैनर्स भी है, वो पढ़े लिखे और लोग लड़के होते हैं, क्या वजह है? देखिए MQM पाकिस्तान जो है ना, वो कराची के जो एक स्ट्रक्चर है उसी से निकल के आई है। यानी कराची वाले जो हैं, जो आप कराची वाला जिनको प्रॉपर बोलते हैं, उनके पास क्या है? उनके पास ना कोई जायदादें हैं, ना उनके पास कोई खेत खलियान है, ना कोई फार्म हाउसेज हैं, कुछ है। हमारे पास हमारा एक एसेट है, खाली वो है हमारी एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है ना, और हम उसी की बुनियाद पे, वही हमारा एसेट है, उसकी बुनियाद पे हम तरक्की करते हैं, कहीं भी दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। भले सियासत हो, कोई और डिपार्टमेंट हो, तो अपने एजुकेशन की और उस तरबियत की बुनियाद पे ही आगे जाते हैं। और इसमें आप जो MQM पाकिस्तान की, अभी हम सूबाई असेंबली के मेंबर्स, हम 37 मेंबर्स हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन हमारे 28 मेंबर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम हैं। फर्स्ट टाइम हमारे MP, जैसे मेरे भी डेब्यू, यंग जनरेशन आपकी जी बहुत आई है, बिल्कुल, और पढ़ी लिखी है। मेरा भी पहली पढ़ा दफ़ा लिखा तबका हमारे पास है। और देखें ना, MQM, ना मेरे चाचा कोई MPA थे, ना मेरे वालिद साहब कोई MNA थे। हमारा ये मोरूसी सियासत वाला नहीं है। हम सब जो आते हैं अपनी मेहनत से आते हैं, अपनी एजुकेशन की बुनियाद पे आते हैं, और MQM पाकिस्तान का ये कल्चर है। कराची का भी यही कल्चर है। यहाँ सब लोग जो सना ख्वाम बैठे हुए हैं, नदीम भाई बैठे हुए हैं, आप हैं, सब हम एक मिडिल क्लास से फैमिली से निकल के आए हैं। कोई हम जो हैं वो लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं है। सब ने अपनी मेहनत से और अपनी एजुकेशन से, अपने शऊर से अपनी अपनी जगह बनाई। नदीम भाई, आपसे ये सवाल है कि माशाअल्लाह जिस तरीके से आप हमारे पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नुमाइंदगी करते हैं एज ए मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से, क्या देख रहे हैं? मतलब वहाँ के लोग जो है, जो आपसे बातें करते हैं, तो उनके अंदर क्या वो जहर है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या कहते हैं, उनके अंदर जहर उतना भरा हुआ है कि वो नेगेटिव लेके चलते हैं, या कभी कोई पॉजिटिव बात? इंडिया के लोगों का ताल्लुक है क्योंकि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करता हूँ, वो तो ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में उनकी राय जो है वो कोई अच्छी नहीं है, जिस तरह से हमारे भी राय उनके बारे में कोई अच्छी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि वो मीडिया के ऊपर आते हैं, तो वहाँ मीडिया के ऊपर उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना होता है, और हमें जो है वो पाकिस्तान का दिफा करना होता है, और जहाँ मौका मिलता है इंडिया के ख़िलाफ़ हमें भी बोलना होता है। लेकिन मैंने जनरली ये देखा है कि जो लोग, जैसे मैं बाहर के मुल्कों में भी गया, तो जहाँ पे इंडियंस पाकिस्तानी साथ रहते हैं, तो वहाँ आपस में कोई दिल में इस तरह की बातें नहीं हैं, इतना ज़्यादा मैल नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ज़्यादा एनमिटी है, आपस में एक दुश्मनी सी किसी कैफियत है। और अगर ये गवर्नमेंट्स को हटा दें तो लोगों में इतनी नफ़रतें नहीं हैं आपस में, और एक जैसे लोग हैं, बिल्कुल एक जैसी उनकी बातचीत है, और बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे हम उनके जैसे हैं और वो हमें अपने जैसे समझते हैं। आपके कहने के मुताबिक तो हम प्रोग्राम से हटकर जब भी आपस में बात करते हैं तो हम बिल्कुल दोस्ताना होते हैं, और एक दूसरे को एक्सक्यूज़ करते हैं कि यार मैंने ये बात बोली उसको माइंड नहीं करना, और आपने जो बात बोली उसको माइंड। आखिरी में आपसे कोई पैगाम लेना चाहूँगा नदीम भाई, इस पाकिस्तान की फ़िक्र के हवाले से।
देखिए मेरा नदीम भाई से ले लें, फिर आपसे हाँ नदीम भाई फिर आते हैं। आपसे लेते हैं। देखिए मेरा ताल्लुक तो क्योंकि दिफाई इदारे से है, तो मेरी फ़िक्र ज़ाहिर है उसी इदारे के हिसाब से होगी, दिफा के हिसाब से होगी। पाकिस्तान का जो दिफा है, मैं उसके बारे में ये फ़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए तमाम अवाम को कि वो आपस में मुत्तहिद रहें, ठीक है, यूनिटी रहें और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उस पर भरोसा करें। देखिए हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया में किस नंबर पर आता है वो आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन दिफा में किस नंबर पर आता है मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में 8वें या 9वें नंबर पे हम आते हैं। और आज देखिए कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो मुल्क हैं, सऊदी अरब जैसे और जो हमारे दोस्त गल्फ़ ममालिक, वो हमारे साथ दिफाई एग्रीमेंट हमारे साथ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई एतबार से बहुत सेफ़ है, ठीक है। हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, चाहे इसराइल धमकी दे, चाहे दूसरी बात ये कि अल्लाह ने एक सिस्टम और कर दिया कि सऊदी अरब के साथ आपका दिफाई माहिदा कर दिया, तो हम अब इसराइल के करीब भी हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी दो तागूती ताकतें आके जिस तरह ईरान को घेर रही हैं, पाकिस्तान को घेर कर कुछ करना चाहें, तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक मौजूद है सऊदी अरब के पास, क्योंकि वहाँ भी हमारी फ़ौज होगी, हमारे मिसाइल होंगे, हमारे न्यूक्लियर होंगे, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट। अच्छा नदीम भाई, आप आखिरी जुमला। मैं एक एज आप समझे कि जूनियर सियासतदान के तालिब इल्म के तौर पे कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि कभी उम्मीद नहीं छोड़ें। सही। प्लस माइनस ऊपर नीचे हालात होते रहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का और हमारे सूबे सिंध का और हमारे प्यारे शहर कराची का फ्यूचर ताबनाक है और इंशाल्लाह ताला हम वही मुकाम दोबारा इंशाल्लाह ताला हासिल करेंगे। मैं सहूलियात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि जो हम 2008-7 में इंशाल्लाह। जी नदीम भाई, आखिरी एक जुमले के अंदर बात ख़त्म करनी है। पास से सीखे, प्रेजेंट में जिए तो फ्यूचर अच्छा क्या होगा। बात है। अरशद भाई, आखिरी वो कलाम जो आपको दुआई कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी 2 मिनट बस, हमारा वाइंड अप हो रहा है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। इलाही तुझे वास्ता पंजतन का हो शादाब गुंचा। मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। अल्लाह आलमीन है, अल्लाह तुझी से मांगते हैं, तू ही देने वाला है। अल्लाह अगर मेरे पास अल्लाह ना हो तो मैं जहन्नुमी हो जाता। अगर मेरे पास ये दीन नहीं होता तो मैं भटक रहा होता। अल्लाह पाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह पाक, आपने हमेशा कहा है कि मैं देने वालों में से हूँ, मैं आप ही से मांगूंगा। अल्लाह मियाँ, आपने तो कहा कि कोई फिक्र ना करो, भूल जाओ फिक्र को, कोई खौफ ना करो, मैं हूँ। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि मैं अपने फिक्रों से आज़ादी चाहता हूँ। है अल्लाह पाक, इस वक्त जितने भी लोग मेरे सुन रहे हैं बहुत परेशान हैं, अपनी अपने परेशानियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही आसरा लेके आए हैं कि मेरा रब, आपका रब, सारे कायनात का रब उनकी सुनेगा। ए अल्लाह पाक, जो लोग इस वक्त बीमार हैं, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मौजज़ा होने का इंतजार कर रहे हैं
اور وہ معجزہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، جس میں شیطان نے فساد پھیلا دیا، ان گھروں کو جوڑ دے، ان کے بچوں کے سر پہ ہمیشہ ماں باپ کا سایہ رہے۔ اے اللہ، میرے گھر کے اندر ہمیشہ اس طرح خوشیاں دے کہ لوگ دیکھیں اور تیری تعریف کریں۔ اے اللہ، جب میں کہہ رہا ہوں میرا گھر، یہ میرا گھر میرا پاکستان ہے، میں جب کہہ رہا ہوں میرا گھر میرا پاکستان ہے، جب میں کہتا ہوں میری فیملی میرے سارے پاکستانی ہیں، اور جب میں کہتا ہوں مسلمان، تو سارے کائنات کے مسلمانوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کی حفاظت کر، اے اللہ پاک ہمیں دشمنوں سے بچا لے، اے اللہ پاک جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس سازش کو ختم کر دے، اے اللہ پاک ہماری طاقت سب سے بڑی طاقت آپ ہو، کوئی میزائل کوئی بم کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ جس کے ساتھ ہو۔ اے اللہ پاک ہماری گناہوں کو بخش دے، بے شک ہم گناہگار صحیح، مگر آج توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس رمضان کے اندر آپ نے کہا ہے کہ مغفرت مانگو، میں مغفرت کر دوں گا۔ اے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، اور ہم سب کو وہ خوشیاں عطا کر جس کے ہم سب حقدار نہیں بھی ہو تو آپ انہیں حقدار بنا دیں ہم سب کو۔ اے اللہ پاک، جس نعمتوں سے ہم اس وقت روزہ کھولتے ہیں، جن نعمتوں سے ہم سحری کرتے ہیں، وہ نعمتیں تمام مسلمانوں کو دے، تاکہ کوئی اس رمضان میں بھوکا نہ ہو، اور رمضان کے بعد بھی ہم رمضان کو یاد رکھیں اور کسی مسلمان کو بھوکا سونے نہ دے، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ جو اس دنیا سے نکل چکے ہیں، ان کے ماں باپ یا بچے یا کوئی بھی رشتہ دار جو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی بھی مغفرت کر۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بنا دے۔ رمضان